محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص اور روحانی ملاقات میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسا مضمون جو آپ کے دلوں کو سکون دے گا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور آپ کی زندگی کی مصیبتوں کو دور کرنے کا راستہ دکھائے گا۔ ہم بات کریں گے مصیبت کے وقت میں استغفار سے ملتی ہے اللہ کی وہ مدد جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ مضمون قرآن پاک اور حدیث نبوی کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ نہ صرف سنیں بلکہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ پیارے عزیزو، مصیبت کیا ہے اور کیوں آتی ہے؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ مصیبت کیا ہے۔ مصیبت وہ حالت ہے جب انسان کا دل گھبراتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی مالی تنگی کی شکل میں آتی ہے، کبھی صحت کی گراوٹ میں، کبھی گھریلو جھگڑوں میں، تو کبھی زندگی کی بڑی آزمائشوں میں۔ لیکن قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ ہم اس کے قریب ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی رحمت کو طلب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور آزماتے ہیں تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال اور جانوں سے، پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبتیں امتحان ہیں اور ان میں صبر اور استغفار سے گزرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبتیں گناہوں کو مٹاتی ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو مصیبتیں صرف تکلیف نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت ہمیں کیا کریں؟ مصیبت کے وقت ہم کیا کریں؟ جواب استغفار۔ استغفار وہ چھوٹا سا عمل ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں جیسی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اللہ کی مدد کو ہمارے پاس لا دیتا ہے۔ استغفار کی حقیقت اور اہمیت۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ یہ صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور اب انہیں دہرانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود روزانہ 70 سے 100 بار استغفار پڑھتے تھے جبکہ وہ معصوم تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ استغفار ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 بار استغفر اللہ واتوب الیہ کہے اس کی ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے اور اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ استغفار کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو صاف کرتا ہے، شیطان کو دور بھگاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی امید کے مطابق ہوں۔ پیارے دوستو، مطلب اگر ہم امید رکھیں کہ اللہ مدد کرے گا تو وہ ایسی مدد دے گا جس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی۔ مصیبت میں استغفار کے فائدے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئیے اب گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں استغفار کیسے اللہ کی مدد لاتا ہے۔ پہلا، روزی میں برکت اور مالی مصیبتوں سے نجات۔ اگر آپ مالی تنگی میں ہیں تو استغفار آپ کی روزی کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنے پیغمبر سے کہو کہ اگر تم استغفار کرو تو تمہارا رب تمہیں اچھی جگہ دے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کی روزی تنگ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو۔ اس نے کیا اور اس کی روزی میں برکت ہو گئی۔ دوسرا، صحت کی مصیبتوں سے شفا۔ پیارے دوستو، بیماری یا صحت کی پریشانی میں استغفار شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماری میں استغفار فرماتے تھے۔ قرآن میں ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں
تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تیسرا، گھریلو اور رشتوں کی مصیبتوں سے راحت۔ اگر گھر میں جھگڑے ہیں یا رشتے بگڑ رہے ہیں تو استغفار دلوں کو جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار سے دلوں کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے۔ ایک مثال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے مصیبت میں استغفار کیا اور اللہ نے ان کے گھر میں سکون دیا۔ چوتھا، دشمنوں اور برائیوں سے حفاظت۔ مصیبت اگر دشمنوں کی طرف سے ہے تو استغفار اللہ کی حفاظت لاتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا، استغفار کرو تو آسمان سے بارش برسے گی اور تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ 5، روحانی مصیبتوں سے نجات، جیسے ڈپریشن یا بے چینی۔ آج کل کی دنیا میں ڈپریشن عام ہے۔ استغفار روح کو سکون دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار پر قائم رہے اللہ اس کی ہر تنگی دور کرے گا اور ہر غم سے راحت دے گا۔ پیارے دوستو، استغفار یعنی گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی طاقت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ایک داغ پڑتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی ایسی دولت دی ہے جو دل کو صاف کر دیتی ہے، گناہوں کی دھول اتار دیتی ہے اور انسان کو پھر سے نورانی بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، رحمتوں کے خزانے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں آسمان سے رحمت کی بارش برساؤں گا، تمہیں مال دولت سے نواز دوں گا، تمہارے بچوں میں برکت عطا کروں گا اور تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لگاتار استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ سوچئے گا یہ کیسا بڑا انعام ہے۔ مصیبت کے وقت میں جب انسان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تب استغفار وہ چابی بن جاتی ہے جس سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جہاں لوگوں نے تنگی، بیماریاں اور پریشانیوں میں صرف استغفار کو اپنی عادت بنا لیا اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک آدمی حضرت حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بولا، میری زندگی تنگ ہو گئی ہے، روزی کم ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، تو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں بعد دوسرا شخص آیا اور بولا، میری بیوی کے پیٹ سے اولاد نہیں ہوتی، میرے گھر میں بچوں کی کمی ہے۔ حضرت نے اس سے بھی یہی جواب دیا، تو استغفار کرتا رہا۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی، کھیت سوکھ گئے ہیں، ہماری زمین بنجر ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے اس سے بھی وہی فرمایا، استغفار کرو، استغفار ہی تمہارا حل ہے۔ جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہر آنے والے کو آپ ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں، تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا، میں نے اللہ کے کلام میں پڑھا ہے کہ استغفار سے بارش ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے، تو میں انہیں وہی نصیحت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اللہ نے استغفار کو رحمت اور مدد کا دروازہ بنایا ہے۔ جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ مصیبت اور پریشانیوں میں انسان اکثر دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مدد کے لیے ادھر ادھر دوڑتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا کوئی مدد اثر نہیں کرتی۔ اللہ ہی ہے جو سب کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور اسی دروازے تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے استغفار۔ استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب نہیں بنتا
بلکہ یہ انسان کو اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ جب بندہ روتا ہے، اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے اور اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سوچئے گا دوستو، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، حالات تنگ کر دے، دوست بھی کنارہ کر لیں، تب بھی اگر آپ رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ کہتے تھے کہ ہماری کامیابی کا راز استغفار میں چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ جیسے اندھیری رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے، ویسے ہی استغفار انسان کی زندگی میں روشنی لے آتا ہے۔ اتہاس سے مثالیں استغفار کے اثرات۔ پیارے دوستو، اب کچھ حقیقی مثالیں دیکھتے ہیں جو ہمیں یقین دلاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو انہوں نے استغفار کیا۔ اللہ نے نہ صرف انہیں نجات دی بلکہ ان کی پوری قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ آج بھی یہی دعا مصیبتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ جب ان سے غلطی ہوئی اور انہیں جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان توبہ کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثالیں۔ کئی بار جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ نے بہت سی مصیبتیں دور کر دی۔ آج کے دور کی مثالیں۔ کئی لوگ بتاتے ہیں کہ نوکری کی مشکل میں استغفار نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جس کی انہیں امید بھی نہیں تھی۔ شادی کی پریشانیوں میں استغفار نے راستہ آسان کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو اندیکھی جگہوں سے آتی ہے۔ مصیبت میں استغفار کا وقت اور طریقہ۔ مصیبت میں استغفار کا اثر تبھی زیادہ ہوتا ہے جب اسے صحیح وقت اور صحیح طریقے سے کیا جائے۔ صبح کی نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں استغفار کی خاص اہمیت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ استغفار کرتے وقت کوشش کریں کہ ایک سکون بھری جگہ چنیں، دل کو توجہ کے ساتھ فوکس کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کریں۔ جب انسان گناہ کا اقرار کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہی استغفار اس کی زندگی کی مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کی پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر درد کا ایک وقت ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد انتظار نہیں کراتی بلکہ وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی، لیکن حقیقت میں ہماری رکاوٹیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گناہ انسان کی دعاؤں کے بیچ کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور استغفار وہ ہتھوڑا ہے جو ان دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ جب یہ دیواریں گر جاتی ہیں تو اللہ کی مدد اور رحمت ندیوں کی طرح ہماری زندگی میں بہنے لگتی ہیں۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کر سجدے میں گر جائیے اور کہیے، اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میری رحمت کر، مجھے معاف کر، میری مدد کر۔ دیکھیے کیسے آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے معاملے ایک ایک کر کے سلجھنے لگیں گے۔ جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان کے دل بدل جائیں گے، جو راستے بند ہیں وہ کھل جائیں گے اور جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں تھی وہاں سے مدد ملنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو استغفار کو اپنا لیتا ہے اس کے لیے میں ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راحت عطا کرتا ہوں۔ اب سوچئے گا، اگر خود اللہ کا وعدہ ہے تو پھر کسی شک کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔
تو آئیے آج سے ارادہ کر لیجئے گا کہ استغفار کو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیں گے۔ صبح اٹھتے ہی، کام کے دوران، سفر میں، رات کو سونے سے پہلے، ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں گے۔ یہ وہی عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا۔ یاد رکھیے، مصیبت کے وقت میں استغفار سے ملتی ہے اللہ کی وہ مدد جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوتی ہے۔ اللہ تو ہم سب کو گناہوں سے بچا، دل سے توبہ کرنے اور استغفار کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل دے اور ہماری تنگالیوں کو برکت اور راحت سے بدل دے۔ اے رحمت والے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری الجھنوں کو آسان کر دے اور ہمیں اپنی مدد، اپنی رحمت اور اپنے نور سے نواز دے۔ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو پیار کرتا ہے اور جنہیں تو اپنے قریب رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی حفاظت، اپنی محبت اور اپنی رحمت میں رکھ اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔